الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں دین اسلام میں باپ کا مقام کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جہاں انسان کو اس زمین پہ اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، وہیں اس کی دیگر چیزوں کی طرح اس کی نسل اور بقا کا بھی انتظام کیا تاکہ تا قیامت دنیا کا یہ نظام چلتا رہے۔ انسانی نسل کی بقا اور سلامتی کے لیے ایک عورت اور ایک مرد کا کردار مسلمہ ہے۔ ان دونوں کے بغیر نسل انسانی کی افزائش اور معاشرے کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ معاشرتی زندگی میں ایک عورت اور مرد کے کئی روپ اور کئی رشتے ہیں۔ ان سب رشتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ رشتہ ماں اور باپ کا ہے۔ یہ معاشرے کی دو اہم اکائیاں ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ ماں اور باپ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تاریخ عالم کے ہر ادوار، ہر مذہب، ہر رنگ و نسل کے لوگوں میں ماں اور باپ کو خاندگی زندگی کے دیگر رشتوں پر فوقیت حاصل رہی ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا کے نظام و انتظام میں خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ والدین کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں انہیں رب کہہ کر بھی پکارا ہے کہ رب کے معنی پالنے والے کے ہیں۔ حقیقی رب تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہے کہ ساری کائنات کو پال رہا ہے، لیکن مجازاً ماں اور باپ بھی رب ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ: تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت و انکساری سے جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، اے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے چھٹپن میں پالا اور پرورش کیا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24۔ ان آیت مقدسہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو رب فرمایا ہے، ان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کے بعد ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہیں ماں باپ کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر اف تک کا لفظ کہنے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کسی کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر رد عمل کے طور پر اف کا لفظ سب سے کم رد عمل کو ظاہر کرتا ہے، مگر ماں باپ کا اس قدر بلند مقام ہے کہ اگر اس سے چھوٹا کوئی اور لفظ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ عز و جل ماں باپ کے اکرام و احترام کی وجہ سے اس سے بھی منع فرما دیتا۔ جب سے دنیا بنی ہے ماں باپ کا اکرام و احترام ہمیشہ سے کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا، مگر دین اسلام نے اس کو اوج کمال کو پہنچا دیا اور اس کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ قرآن پاک کے علاوہ احادیث میں بھی والدین کے عظیم فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا والدین تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہیں۔ ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو،
اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان کی خدمت کر کے پھر جنت میں داخل نہ ہوا۔ مسلم شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کوئی جتنے چاہے گناہ کرے، اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی سزا چاہے تو قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے، لیکن والدین کے نافرمان کو جیتے جی اس کی سزا دنیا ہی میں دیتا ہے۔ ابن الجوزی۔ قرآن پاک اور احادیث کریمہ میں بے شمار مقامات پر ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، تاہم حسن سلوک کے معاملے میں فوقیت والدہ کو حاصل ہے کہ وہ اولاد کے لیے زیادہ تکالیف اٹھاتی ہے، تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گھریلو زندگی میں باپ کو ثانوی حیثیت حاصل ہے یا اس کا مقام و مرتبہ کسی بھی طرح کم ہے یا اس کی اطاعت و فرمانبرداری اور حسن سلوک کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں اگر گھر کی ملکہ ہے تو باپ اس گھر کا بادشاہ ہے۔ حضرت علیہ السلام نے کئی احادیث میں باپ کے مقام و مرتبے کا بیان فرمایا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ترمذی شریف۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی فرما برداری میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے۔ مجمع الزوائد۔ ان تینوں احادیث سے باپ کے مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی رضا اللہ کی رضا، اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ باپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور باپ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ عز و جل کی نافرمانی ہے۔ قرآن پاک میں یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل ہے کہ اس دنیا میں آپ کی رضا و اطاعت میں اللہ کی رضا و اطاعت ہے، اور اللہ کے بعد یہ مقام و مرتبہ ایک باپ کو حاصل ہے کہ اولاد کے لیے باپ کی رضا و اطاعت میں اللہ کی رضا شامل ہے اور نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، والد جنت کا وسطی دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا اسے بند کر دے۔ ترمذی شریف۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جنت اگر ماں کے قدموں تلے ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، جس سے باپ کی عزت و شان کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص حضرت علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس شخص سے پوچھا، یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ میرے والد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ادب و احترام کی وجہ سے کبھی اپنے والد کے آگے نہ چلنا کہ یہ بے ادبی ہے۔ اسی طرح جب بیٹھنے کی باری آئے تو باپ کے بیٹھنے سے پہلے ہرگز خود نہ بیٹھ جانا۔ اسی طرح اپنے باپ کا نام لے کر نہ پکارنا، اور ہرگز کسی کے باپ کو گالی نہ دینا کہ پلٹ کر تمہارے باپ کو جواباً گالی دی جائے۔ مجمع الزوائد۔ حضرت علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ نمبر 1 باپ، نمبر 2 مظلوم، نمبر 3 مسافر۔ ابن الجوزی۔ اسی طرح مشہور بزرگ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ باپ کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ابن الجوزی۔ ان سب احادیث اور اقوال کی روشنی میں غور کیا جائے تو باپ کے عظیم مقام و مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے
گھریلو زندگی میں اولاد پر ماں کی تربیت اور باپ کی حلال کمائی کا بڑا اثر ہوتا ہے، اسی سے بچے کی شخصیت بنتی ہے۔ یہ دونوں اگر صحیح ہوں تو بچہ آگے چل کر ملک و قوم اور معاشرے کے لیے فائدہ مند بنتا ہے، ورنہ اگر یہ دونوں صحیح نہ ہوں تو بچہ آگے چل کر معاشرے اور ملک و قوم کے لیے ناسور بن جاتا ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں بچے کی والدہ کا اولاد پر زیادہ تعلیم و تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ بچہ ہر وقت ماں کے ساتھ رہتا ہے، چونکہ باپ پر گھر کی معاشی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ وہ صبح کا گیا شام گھر لوٹتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے حصول رزق حلال کے لیے سرگرداں رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ تعلیم و تربیت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا ہے۔ اس کو چاہیے کہ جتنا بھی تھوڑا بہت وقت ملتا ہے اس میں بچے کی تعلیم و تربیت جتنی ہو سکتی ہے کرے، کہ وہ گھر کا سربراہ ہے۔ معاشی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس سے کل بروز قیامت گھر کے دیگر معاملات کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سب اپنے اہل خانہ کے کفیل اور ذمہ دار ہو، تم سے ان کے بارے میں بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ باپ پر گھر والوں کی نہ صرف معاشی ذمہ داری ہے بلکہ اس کو اپنے زیر کفالت افراد بالخصوص اولاد کی تعلیم کا بندوبست کرنا، ان کو دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا، ان کی تربیت کرنا اور ان کو معاشرے کا مثالی انسان بنانا ایک باپ کی ایسی ذمہ داری ہے کہ جس کی باز پرس اس سے بروز قیامت رب کی بارگاہ میں ہوگی، اور اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت و اخلاق سے بہتر نہیں دیا۔ ترمذی شریف۔ ایک اور جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی باپ اپنے بچے کو ادب سکھاتا ہے تو یہ کام اس کے لیے ہر روز ایک سا خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کی تکریم کرو اور انہیں ادب اور تمیز سکھاؤ۔ ترمذی شریف۔ ان سب احادیث سے گھر کے سربراہ باپ کی ذمہ داریوں کا پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھ کر کرے گا تو آج کے بچے بڑے ہو کر کل معاشرے کے لیے مثبت کردار ادا کریں گے اور معاشرے کی اساس بنیں گے اور معاشرے کو مہذب اور با اخلاق بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے اور باپ کے لیے ثواب جاریہ مرنے کے بعد ثابت ہوں گے۔ اس کے برعکس غلط تعلیم و تربیت کا خمیازہ باپ کو نہ صرف دنیا میں بھگتنا پڑے گا بلکہ قبر اور حشر میں بھی عذاب سہنا پڑے گا۔ بحیثیت باپ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو یہ سمجھائے کہ آج تم جیسا سلوک ہمارے ساتھ کرو گے وہی سلوک آگے جا کر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کرے گی، بفرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ والدین کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ اس کی سزا جیتے جی دیتا ہے، لہذا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک گھر میں لوگ اپنے بوڑھے باپ سے بڑے تنگ تھے۔ ایک دن بیٹے نے باپ سے کہا، ابا آپ کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، سب گھر والے آپ کے رویے سے تنگ ہیں، لہذا آپ اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیں تاکہ سب گھر والوں کو سکون کا سانس ملے۔ باپ نے کہا، اس بڑھاپے کے عالم میں کہاں جاؤں؟ اگر تم واقعی مجھ سے بیزار ہو تو تم خود ہی مجھ کو کسی جگہ چھوڑ آؤ۔ بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، آپ تیاری کر لو۔ پھر بیٹے نے گھر سے ایک کمبل لیا اور باپ کو لے کر گھر سے نکلنے لگا تو اس کے بیٹے نے، جو کہ بوڑھے باپ کا پوتا تھا، اپنے باپ سے بولا، میں بھی آپ کے ساتھ دادا جان کو چھوڑنے جاؤں گا۔ بوڑھے کے بیٹے نے کہا، چلو ٹھیک ہے بیٹا آپ بھی چلو۔ اب یہ تینوں گھر سے نکلے، چلتے چلتے ایک ویران جنگل میں پہنچے۔ باپ کو بیٹے نے ایک کمبل ہاتھ میں تھما کر کہا، ابا جان یہ لو کمبل اور اپنی زندگی کے باقی دن یہاں گزارو۔
میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر جو ہی وہ نوجوان بیٹا واپس جانے کے لیے پلٹا، اس کے چھوٹے بیٹے نے کہا ابو ذرا ٹھہرو۔ یہ کہہ کر اس نے بوڑھے دادا کے ہاتھ سے کمبل اچک لیا اور اس کمبل کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا دادا کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا خود لے کر اپنے باپ کے پاس واپس آ گیا۔ وہ جوان بڑا حیران ہوا اور اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا آپ نے دادا سے آدھا کمبل کیوں واپس لے لیا؟ بیٹا انتہائی معصوم انداز میں بولا ابو یہ کمبل کا ٹکڑا میں نے اس لیے دادا سے لے لیا ہے، آج تم جوان ہو، تمہارا باپ بوڑھا ہے، تم نے کمبل دے کر اپنے گھر سے نکال دیا ہے، کل جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، میں جوان ہو جاؤں گا تو یہ کمبل کا باقی آدھا ٹکڑا میں تم کو بھی دے کر اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ باپ نے جب اپنے بچے کے منہ سے الفاظ سنے تو کانپ گیا، اپنے بوڑھے باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا اور اپنے بوڑھے باپ کو واپس اپنے گھر میں لے کر آ گیا اور اس کی خوب خدمت میں لگ گیا۔ قرآن و حدیث اور یہ واقعہ ایک باپ کے عظیم مقام کو بیان کر رہا ہے۔ اولاد کے لیے ایک باپ شجر سایہ دار ہے کہ جس کی ٹھنڈی چھاؤں تلے اولاد ہر قسم کی تپش سے محفوظ رہتی ہے اور ہر قسم کے رنج و غم سے نجات پاتی ہے۔ باپ کی عظمت اس سے پوچھو کہ جس کا باپ نہیں ہے۔ باپ اللہ کے رضا کے حصول کا ذریعہ ہے اور اولاد کے لیے قرب کا مظہر، شفقت و محبت، پیار و احسار و قربانی اور حسن تربیت کا محور و مرکز ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو بھی اولاد اپنے والد کی خدمت و اطاعت کرتی ہے اس سے باپ راضی ہو جاتا ہے، جو کہ خدا کی رضامندی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس جو اولاد مغرب کی تقلید کرتے ہوئے باپ کے مقام و مرتبے کو فراموش کرتے ہوئے ظلم و ستم کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ناخلف اپنے باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتے ہیں، ایسے لوگ آگے چل کر خود بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور قبر و حشر میں بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوتے ہیں۔ بحیثیت گھر کے سربراہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو دینی تعلیم بھی دے تاکہ اولاد اس کی خدمت گزار اور سچے مسلمان بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ سب اولاد کو اپنے باپ کی خدمت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باپ کو بھی اولاد کی تربیت اسلام کے سنہرے اصولوں کے تحت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔